محترم اویس توحید صاحب، سر پچھلے سال پاکستان نے بھارت کو شکست دی، اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ہم ایک اسٹیبل ملک ہیں، ہمیں ہمارا دفاع مضبوط ہے، ہمیں کوئی جو ہے یہ نہیں کر سکتا کہ کوئی ملک آئے اور ہمیں ڈسٹیبل کر کے چلا جائے۔ آج پاکستان نے ثابت کیا کہ پاکستان، جس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ ایک روگ اسٹیٹ ہے، پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے انڈیا جو ہے وہ دہائیوں سے کوششیں کر رہا تھا، لیکن آج پاکستان نے ثابت کیا کہ پاکستان اس دنیا میں ایک بڑا امن کا پیغمبر بن کے سامنے آیا ہے۔ سر یہ بالکل صحیح کہہ رہے مسعود، جو پاکستان بھارت کا جو تنازع تھا یا جنگ تھی، اس کے اندر پاکستان کی جو کامیابی تھی وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو کہیں جو ملٹری ڈومیننس، کنونشنل ملٹری ڈومیننس جو انڈیا کا جو تھا، اس کا ایک رومانس تھا ویسٹرن ورلڈ میں، وہ بھی شیٹر ہوا۔ دوسری طرف چائنا کی ویپنری جو ہے وہ اگینسٹ ویسٹرن ویپنری اس نے برتری حاصل کی، اور پاکستان کے جو پائلٹس تھے اور پاکستان کے جو جوان تھے اور پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ تھی، ان کی جو اسکل تھی، اس نے کس طریقے سے انڈیا کو شکست دی، اس نے پورا رخ بدل دیا، ایک پرسیپشن بدل دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انکنوینشنل اور نان ٹریڈیشنل پریزیڈنٹ ہیں، لیڈر ہیں، عالمی لیڈر۔ ان کو یہ بات اس وقت جو سمجھ میں آئی کہ یہ جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، یہ از اے مین آف اسٹرانگ نروز، اور ان کو امیجیٹ ایک لائکنگ ہوتی ہے، ایک کلک کرتے ہیں پرسنالٹیز کا، وہ ہوا۔ اور دوسری طرف ہمارے جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، ان کی ایک وزڈم تھی، انہوں نے دیکھا کہ فار سائٹڈنس تھی کہ کس طریقے سے ان روڈز بنائی جا سکتی ہیں۔ اور پھر اگر آپ کو یاد ہو، جو ایک اور ٹرننگ پوائنٹ تھا جس روز بہت ہی مچ پبلسائز ایک میٹنگ تھی ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی وائٹ ہاؤس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، جس کے اندر اسٹیو وٹکاف بھی تھے اور مارکو روبیو بھی تھے۔ اس کے بعد ایک بیان آپ نے دیکھا تھا جب انہوں نے کہا، ڈونلڈ ٹرمپ نے، کہ I like the general and he has better, he knows Iran better than many. اس کا مطلب یہ میں انٹرپریٹ اس طرح کرتا ہوں کہ اس وقت فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے ان کو جو ایک نان اسرائیلی اور نان امریکن پرسپیکٹو دیا اس خطے کا، گلف ریجن کا، عرب ورلڈ کا اور ایران کا، کیونکہ خود انہوں نے وہاں پہ سروس کی ہوئی ہے، اور وہ میرے خیال میں بھاگ گیا۔ اور اسی وقت آپ نے دیکھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ٹرکی گئے، پھر ایک چینل آف کمیونیکیشن ایران کے ساتھ کھلا، اور پھر جون کے اندر کس طرح پاکستان نے ٹرکی کے ساتھ مل کے ایران کا ساتھ دیا کہ یہاں پہ موجود پزشکان کچھ ہی چند دن کے بعد ہی یہاں پہ شکریہ ادا کرنے آئے، اور پارلیمنٹ کے اندر ایران کے تشکر کے نعرے لگے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے۔ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ تو یہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس مومنٹ پہ جو ہے وہ ایک اپرچونٹی سیز کر لی پاکستان نے، یہ ایک تسلسل ہے جس کے اندر پاکستان کی ایک یونیک پوزیشننگ تھی کہ واشنگٹن میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ تھے، پھر ہمارے سویلین لیڈرشپ، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، جن کو سمجھا جاتا تھا کہ جو فائنانس کے آدمی ہیں، لیکن انہوں نے کس طریقے سے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی قابل تعریف ان کی خدمات ہیں، کس طریقے سے انہوں نے جو OIC کی میٹنگ تھی جب یہ حملہ ہوا اور سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی جو ہیں اس میں شہید ہوئے، اس کے فوراً بعد انہوں نے ایک چینل آف کمیونیکیشن کھولے، ایران کے اندر بات کی، امریکہ کے اندر بات کی، اور وہیں سے پھر سلسلہ شروع ہوا ٹرکی اور ایجپٹ کے ساتھ یہ سفارتکاری کا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ایک ایسا لمحہ ہے، تاریخی لمحہ، ڈپلومیٹک، میں سمجھتا ہوں کہ ڈیپ سیک مومنٹ ہے یہ پاکستان کی تاریخ کے لیے، جب آل روڈز لیڈ ٹو اسلام آباد۔ اسلام آباد کے اندر جو اس وقت بات ہو رہی ہے کہ JD وانس نائب صدر ہیں امریکہ کے، وہ ان کے آنے کا قوی امکان ہے، اور دوسری طرف جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں بغیر غالباف، وہ یہاں پر ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ عباس عراقچی صاحب آ رہے ہیں، لیکن اس وقت خبروں کی زینت اسپیکر پارلیمنٹ کے بنے ہوئے ہیں، جن کی تقرری ابھی علی لاریجانی کی شہادت کے بعد ہوئی ہے۔ تو جو میں یہ سمجھ رہا ہوں مسعود کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جس کے اندر لگتا ہے کہ ٹیمپریری سیز فائر ہوا، لیکن بہت سارے پوائنٹس جو ہیں ایک فریم آف انڈرسٹینڈنگ پاکستان نے پرووائڈ کی ہے ڈپلومیسی کے ذریعے،
اور یہ پہلے ہی فریقین کو بیک اینڈ فورتھ جو ہے وہ چینل کمیونیکیشن کے ذریعے ڈسکس ہو رہا تھا، تو فریم آف انڈرسٹینڈنگ بن گیا، 10 نکات اور 15 نکاتی پہ بات ہو گئی، اور اب جب بیٹھک ہوگی مذاکرات کی تو اس کے اندر ایک ایسا موقع ہوگا جب فریم آف ایگریمنٹ بنے گا کہ معاہدے کے اندر کیا کیا ہوگا۔ میکسیملسٹ پوزیشن ہے، لیکن مجھے یہ سمجھتا ہے کہ مختصر آپ مجھے موقع دیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی اگر امریکہ کا بڑا کیا مطالبہ ہے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر فری ہو، تو وہ تو نیوکلیر پروگرام پہ پہلے ہی مان گیا تھا، وہ تو 2015 میں انہوں نے جنیوا کے اندر اپنی ٹاکس جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی تھی اوباما ایڈمنسٹریشن کے دوران۔ ابھی بھی 2 دفعہ ان کے خلاف جو دھوکہ ہوا ہے، ان پہ حملہ ہوا ہے ڈیورنگ نیگوسیشن، جب بھی انہوں نے اپنی فلیکسیبلٹی شو کی تھی تو وہ تو ایک آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو اسٹیٹ آف ہرمز کا کنٹرول ایک نیچرل اور لیگل رائٹ سمجھتا ہے ایران، وہ اس کے پاس پہلے بھی تھا، وہ تو جنگ کے بعد ان کا یہ مطالبہ ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ڈیسائیڈڈ ہوگا اور وہ عمان کے ساتھ ایک اس کو کنٹرول کرنے میں ہوں گے کامیاب۔ جہاں پر بات رکے گی وہ بات رکے گی کہ اس خطے کے اندر جو دیرپا امن ہے وہ کس طرح ہوگا۔ سینکشنز پہلے ہی ٹرمپ نے، ابھی جب ہم اور آپ بات کر رہے ہیں کچھ گھنٹے قبل انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا سوشل میڈیا پہ کہ سینکشنز کی بات ہوگی اور ان کے ریلیف کی بات ہوگی، تو سینکشنز اگر لفٹ ہو گئی تو 47 سال کی جو گلوبل آئسولیشن ہے ایران کی، وہ ایک ثابت قدمی سے، اور جس طرح انہوں نے ایک سپر پاور کا مقابلہ کیا ہے، ڈسپائٹ کے سمجھا جا رہا تھا کہ وہ سپر پاور جو ہے کچھ دن کے اندر یہ رجیم چینج کر دے گا اور ڈھیر کر دے گا ایران کو، تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک پاورفل ملک ہے، ایک ریزیلنٹ قوم ہے اور ایک سیولائزیشن اسٹیٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جو فریقین ہیں، کسی کی آپ یہ سمجھ لیں ایران ایک بہت ہی پازیٹیو فریم آف مائنڈ کے ساتھ آئے گا اور بہت ہی ڈسپائٹ کے بہت لاسز ہوئے ہیں وہ یہاں پر بیس پر بیٹھے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کی ون ون ہے، اور سب سے بڑی ون ہے اس خطے کی، گلف اسٹیٹس کی، سعودی عرب کی، جن کو اور گلف اسٹیٹس کی جہاں پہ اکانومی پیرالائز ہو گئی تھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پوری گلوبلی جو اس کو خوش آمدید کیا جا رہا ہے، صرف ایک خطرہ ہے اور وہ ہے اسپوائلر اسرائیل کا۔ لبنان کے اندر 10 منٹ کے اندر 100 اٹیکس کر دینا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمیشہ خطرہ رہے گا، اور وہی لگتا ہے کہ وہ سیبوٹاج کرنے کی بھرپور کوششیں کرے گا۔ لیکن ایک بہت ہی بڑی تاریخی کامیابی پاکستان کی، جو امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع کو حل کرنے کے لیے اتنی بڑی کوشش پوری دنیا کے لیے سر ایک ونڈو، ایک نیا ہوا کا جھونکا ہے کہ بارود کی بو جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور امن کی خوشبو آنے لگی ہے۔